زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، یعنی پھر جو اس کے بعد تمہارا قریبی ہو، یعنی اسی ترتیب سے آگے حقدار بنیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6501۔ شریک نے عمارہ اور ابن شبرمہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کے بعد شریک نے جریر کی روایت کی مانند بیان کیا اور مزید کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تمہارے باپ کی قسم تمہیں ضرور بتایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6502۔ محمد بن طلحہ اور وہیب دونوں نے ابن شبرمہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ وہیب کی حدیث میں ہے میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اور محمد بن طلحہ کی حدیث میں ہے لوگوں میں سے میری طرف سے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، پھر جریر کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6503۔ وقیع نے سفیان سے اور یحییٰ بن سعید قطان نے سفیان اور شعبہ دونوں سے روایت کی، دونوں نے کہا ہمیں حبیب نے ابو عباس سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ان کی خدمت بجا لانے میں جہاد کرو، یعنی اپنی جان اور مال کو ان کی خدمت میں صرف کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6504۔ معاذ نے کہا ہمیں شعبہ نے حبیب سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابو عباس سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر اسی سابقہ حدیث کے مانند بیان کیا۔ ابو عباس کا نام سایہ بن فروخ مکی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6505۔ ابن بشر نے مسعر سے، ابو اسحاق اور زائدہ دونوں نے اعمش سے، سب نے حبیب سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6506۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اللہ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنے والدین کے پاس جاؤ اور اچھے برتاؤ سے ان کے ساتھ رہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6507۔ سلیمان بن مغیرہ نے کہا ہمیں حمید بن ہلال نے ابو رافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جریج نوکیلی چھت والی چھوٹی سی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا تھا کہ اس کی ماں آئی۔ حمید نے کہا ابو رافع نے ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح واضح کر کے دکھایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے واضح کیا تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے بلایا تو اس نے کس طرح اپنا ہاتھ اپنے ابروؤں پر رکھا تھا اور پھر اسے بلانے کے لیے اپنا سر اوپر کی طرف کیا تھا تو آواز دی جریج میں تیری ماں ہوں، میرے ساتھ بات کر۔ ماں نے عین اسی وقت ان یعنی جریج کو بلایا تھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا میرے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے، تو اس نے اپنی نماز کو ترجیح دی۔ وہ واپس چلی گئیں، پھر دوسری بار آئیں اور بلایا جریج میں تیری ماں ہوں، میرے ساتھ بات کرو۔ اس نے کہا اے اللہ، میری ماں اور میری نماز ہے۔ انہوں نے نماز کو ترجیح دی تو ماں نے دعا کی اے اللہ، یہ جریج ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، اس نے میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا ہے، یا اللہ تو اسے بدکار عورتوں کا منہ دکھانے سے پہلے موت نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس کو یہ بد دعا دیتی کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے تو وہ ہو جاتا۔ فرمایا بھیڑوں کا ایک چرواہا بھی اس کی عبادت گاہ کی پناہ لیا کرتا تھا، یعنی اس کے سائے میں آ بیٹھتا تھا۔ فرمایا بستی سے ایک عورت نکلی
چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کی، وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس عورت سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اس عبادت گاہ والے شخص سے ہوا ہے۔ کہا تو وہ بستی والے لوگ اپنے پھاوڑے اور کدال لے کر آ گئے۔ انہوں نے جریج کو بلایا۔ انہوں نے اسی وقت ان کو بلایا تھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ان لوگوں سے یہ بات نہ کی۔ لوگوں نے ان کی عبادت گاہ گرانی شروع کر دی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اتر کر ان کی طرف آئے۔ لوگوں نے ان سے کہا اس عورت سے پوچھو کیا معاملہ ہے؟ فرمایا تو وہ مسکرائے، بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ جب انہوں نے اس شیرخوار سے یہ سنا تو کہنے لگے ہم نے آپ کی عبادت گاہ کا جو حصہ گرایا ہے اسے سونے اور چاندی سے دوبارہ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن اسی طرح مٹی سے بنا دو جس طرح پہلے تھی۔ پھر وہ اس کے اوپر عبادت گاہ میں چلے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6508۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا صرف 3 بچوں کے سوا پنگوڑے میں کسی نے بات نہیں کی، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور جریج کی گواہی دینے والے نے۔ جریج ایک عبادت گزار آدمی تھا۔ انہوں نے نکیلی چھت والی ایک عبادت گاہ بنا لی۔ وہ اس کے اندر تھے کہ ان کی والدہ آئی، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے پکار کر کہا جریج۔ انہوں نے کہا میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ پھر وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ آئی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے بلایا اور جریج، تو جریج نے کہا میرے پروردگار، میری ماں ہے اور میری نماز ہے۔ انہوں نے نماز کی طرف توجہ کر لی، وہ چلی گئی۔ پھر جب اگلا دن ہوا تو وہ آئی اور آواز دی جریج۔ انہوں نے کہا میرے پروردگار، میری ماں ہے اور میری نماز ہے۔ پھر وہ اپنی نماز پہ لگ گئے تو اس نے کہا اے اللہ، بدکار عورتوں کا منہ دیکھنے سے پہلے اسے موت نہ دینا۔ بنی اسرائیل آپس میں جریج اور ان کی عبادت گزاری کا چرچا کرنے لگے۔ وہاں ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اسے فتنے میں ڈال سکتی ہوں۔ کہا تو اس عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو دھوپ اور بارش میں ان کی عبادت گاہ کی پناہ لیا کرتا تھا۔ اس عورت نے چرواہے کو اپنا آپ پیش کیا تو اس نے عورت کے ساتھ بدکاری کی اور اسے حمل ہو گیا۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا یہ جریج سے ہے۔ لوگ ان کے پاس آئے، انہیں عبادت گاہ سے نیچے آنے کا کہا۔ ان کی عبادت گاہ ڈھا دی اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا تم نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے تمہارے بچے کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا بچہ کہاں ہے؟ وہ اسے لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بچے کے پاس آئے، اس کے پیٹ میں انگلی چبھوئی اور کہا بچے، تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا فلاں چرواہا۔ آپ نے فرمایا پھر وہ لوگ جریج کی طرف لپ کے انہیں چومتے تھے اور برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو ہاتھ لگاتے تھے، اور انہوں نے کہا ہم آپ کی عبادت گاہ سونے چاندی کی بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے مٹی سے دوبارہ اسی طرح بنا دو جیسے وہ تھی۔ تو انہوں نے ویسے ہی کیا، اور ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ وہاں سے ایک آدمی عمدہ سواری پر سوار خوبصورت لباس پہنے ہوئے گزرا تو اس بچے کی ماں نے کہا اے اللہ، میرے بیٹے کو ایسا بنا دے۔ بچے نے پستان یعنی دودھ چھوڑا، اس آدمی کی طرف رخ کیا، اسے دیکھا اور کہا اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اپنے پستان یعنی دودھ کا رخ کیا اور دودھ پینے میں لگ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی اپنے منہ میں ڈال کر اس کو چوستے ہوئے اس بچے کا دودھ پینا بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر لوگ ایک لونڈی کو لے کر گزرے، وہ اسے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی، اور وہ کہہ رہی تھی مجھے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اس بچے کی ماں کہنے لگی اے اللہ، میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے دودھ چھوڑا، اس باندی کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنانا۔ یہاں آ کر ان دونوں یعنی ماں بیٹے نے ایک دوسرے سے سوال جواب کیا۔ وہ کہنے لگے میرا سر مڑے، بہت اچھی حیت کا ایک آدمی گزرا، میں نے کہا کہ اے اللہ،
میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا، تو تم نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر لوگ اس کنیز کو لے کر گزرے، اسے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے۔ میں نے کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، تو تم نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا ہی بنانا۔ اس بچے نے کہا وہ شخص دوسروں پر ظلم ڈھانے والا جابر تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا۔ اور یہ عورت جسے لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا تھا، اور تو نے چوری کی، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس کی طرح پاک باز بنانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6509۔ ابو عوانہ نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6510۔ جریر نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے؟ فرمایا جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے نے پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6511۔ سلیمان بن بلال نے کہا مجھے سہیل نے اپنے والد ابو صالح سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر آگے اسی سابقہ حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6512۔ ولید بن ولید نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ان کو مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک بدوی شخص ملا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام کیا اور جس گدھے پر خود سوار ہوتے تھے اس پر اسے بھی سوار کر لیا اور اپنے سر پر جو عمامہ تھا وہ اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ ابن دینار نے کہا ہم نے ان سے عرض کی اللہ آپ کو ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائے، یہ بدو لوگ تھوڑی دیر پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص کا والد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے والدین کے ساتھ بہترین سلوک ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے جن کے ساتھ اس کے والد کو محبت تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6513۔ حیوہ بن شریح نے ابن ہاتھ سے، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6514۔ ابراہیم بن سعد اور لیث بن سعد دونوں نے یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاتھ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے روایت کی کہ وہ مکہ مکرمہ کے لیے نکلتے تو جب اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو ان کا گدھا ساتھ ہوتا تھا جس پر وہ سہولت کے لیے سواری کرتے، اور ایک امامہ ہوتا تھا جو اپنے سر پر باندھتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن وہ اس گدھے پر سوار تھے کہ ایک بادیہ نشی ان کے قریب سے گزرا، انہوں نے اسے کہا تم فلاں بن فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اسی کا بیٹا ہوں۔ تو انہوں نے گدھا اس کو دے دیا اور کہا اس پر سوار ہو جاؤ، اور امامہ بھی اسے دے کر کہا اسے سر پر باندھ لو۔ تو ان کے کسی ساتھی نے ان سے کہا اللہ آپ کی مغفرت کرے، آپ نے اس بدو کو وہ گدھا بھی دے دیا جس پر آپ سہولت یعنی تھکان اتارنے کے لیے سواری کرتے تھے، اور امامہ بھی دے دیا جو اپنے سر پر باندھتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے
والدین کے ساتھ بہترین سلوک میں یہ بھی ہے کہ جب اس کا والد رخصت ہو جائے تو اس کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنے والے آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اس کا والد میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6515۔ ابن مہدی نے ہمیں معاویہ بن صالح سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھا خلق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6516۔ عبداللہ بن وہب نے کہا مجھے معاویہ بن صالح نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں 1 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں مقیم رہا، مجھے سوالات کرنے کے سوا اور کوئی بات ہجرت کرنے سے نہیں روکتی تھی، کیونکہ ہم میں سے جب کوئی ہجرت کر لیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا تھا۔ کہا تو اسی دوران میں نے آپ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن خلق یعنی اچھی عادات کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6517۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا حتیٰ کہ جب وہ ان سے فارغ ہو گیا تو رحم نے کھڑے ہو کر کہا یہ میرا کھڑا ہونا اس کا کھڑا ہونا ہے جو قطع رحمی سے پناہ کا طلبکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یعنی اس مقصد کے لیے تمہارا کھڑا ہونا مجھے قبول ہے، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں اسی سے تعلق رکھوں جو تمہارا تعلق جوڑ کر رکھے اور اس سے تعلق توڑ دوں جو تمہارا تعلق توڑ دے؟ رحیم نے کہا کیوں نہیں، میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں یہ عطا کر دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن مجید کا یہ مقام پڑھ لو، تو کیا تم اس بات کے قریب ہو گئے ہو کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور خون کے رشتے توڑ ڈالو گے؟ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں ہدایت کی آواز سننے سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و خوض نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر قفل لگ چکے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 6518۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحیم یعنی خون و رشتوں کا سارا سلسلہ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے جس نے میرے تعلق کو جوڑ کر رکھا اللہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، اور جس نے میرے تعلق کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق توڑ لے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6519۔ زہیر بن حرب اور ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابن ابی عمر نے بتایا کہ سفیان نے کہا یعنی قطع رحمی کرنے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6520۔ امام مالک نے زہری سے روایت کی، محمد بن جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ ان کے والد نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6521۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی اور اس میں ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6522۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے
یا اس کے چھوڑے ہوئے کو مؤخر کیا جائے، یعنی خود اس کی اور اس کے چھوڑی ہوئی اشیاء، اعمال اور اولاد کی عمر لمبی ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے چھوڑے ہوئے کو مؤخر کیا جائے، یعنی خود اس کی اور اس کی چھوڑی ہوئی اشیاء، اعمال اور اولاد کی عمر لمبی ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6523۔ عقیل بن خالد نے کہا، ابن شہاب نے کہا، مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے لیے اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور جو اس نے چھوڑ جانا ہے اس کی مہلت لمبی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6524۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول، میرے پاس رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں بردباری کے ساتھ ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا ہے تو تم ان کو جلتی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اس روش پر رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6525۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اللہ کے بندے ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق ترک کیے رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6526۔ محمد بن ولید زبیدی اور یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6527۔ ابن عیینہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، نیز ابن عیینہ نے مزید یہ کہا، اور ایک دوسرے سے قطع رحمی نہ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6528۔ یزید بن زرع اور عبد الرزاق دونوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ معمر سے یزید کی روایت اسی طرح ہے جس طرح سفیان کی روایت زہری سے ہے، انہوں نے چاروں خصلتیں بیان کی ہیں، البتہ عبد الرزاق کی روایت اس طرح ہے، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع رحمی نہ کرو، اور ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، یعنی منہ نہ موڑو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6529۔ ابو داود نے کہا، ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، اور اللہ کے بندے ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6530۔ وہب بن جریر نے کہا، ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی اور مزید یہ کہا، جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6531۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، یعنی قطع تعلق کر کے رکھے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تو یہ بھی منہ موڑ لے اور وہ بھی منہ موڑ لے، اور دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6532۔ سفیان، یونس، محمد بن ولید، زبیدی اور معمر سب نے زہری سے مالک کی سند کے ساتھ اس قول کے سوا یہ بھی منہ موڑ لے اور وہ بھی منہ موڑ لے انہی کی حدیث کے مانند روایت کی، مگر مالک بن انس کے سوا سب نے اپنی حدیث میں یہ الفاظ کہے، یہ بھی اس کی طرف نہ دیکھے
وہ بھی اس کی طرف نہ دیکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6533۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق ترک کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6534۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن کے بعد بھی روٹھے رہنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6535۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے دور رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ دوسروں کے ظاہری عیب تلاش کرو، نہ دوسروں کے باطنی عیب ڈھونڈو۔ مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اللہ کے ایسے بندے بن کر رہو جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6536۔ علا کے والد عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے ترک تعلق مت کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6537۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دوسروں کے ظاہری عیب تلاش نہ کرو، دوسروں کے باطنی عیب مت ڈھونڈو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6538۔ شعبہ نے ہمیں اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، ایک دوسرے سے قطع رحمی نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6539۔ سہیل نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، دولت کا حصول اور نمائش میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو، اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6540۔ داؤد بن قیس نے ہمیں عامر بن قریظ کے آزاد کردہ غلام ابو سعید سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ تقوی یہاں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کیا، پھر فرمایا، کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6541۔ اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عامر بن قریظ کے آزاد کردہ غلام ابو سعید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد داؤد کی حدیث کی طرح بیان کیا، کچھ چیزیں زیادہ بیان کی اور کچھ کم۔ زائد بیان کردہ باتوں میں سے ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے
اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6542۔ یزید بن اسم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6543۔ امام مالک بن انس نے سہیل بن ابی صالح سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، اور صلح کے بعد ان کی بھی بخشش کر دی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6544۔ زہیر بن حرب نے کہا ہمیں جریر نے حدیث بیان کی، قتیبہ بن سعید اور احمد بن عبدہ زبی نے عبدالعزیز دراوردی سے حدیث بیان کی، ان دونوں یعنی جریر اور عبدالعزیز نے سہیل سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے مالی کی سند کے ساتھ انہی کی حدیث کے مانند روایت کی۔ البتہ ابن عبدہ سے دراوردی کی بیان کردہ حدیث میں ہے سوائے ان دو کے جنہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ رکھا ہو، اور قتیبہ نے کہا سوائے ان دو کے جنہوں نے دوری اختیار کر رکھی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6545۔ سفیان نے مسلم بن ابی مریم سے، انہوں نے ابو صالح سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے ایک بار اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا، کہا ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس شخص کے سوا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت اور کینہ ہو، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6546۔ امام مالک بن انس نے مسلم بن ابی مریم سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، اور ہر ایمان رکھنے والے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس بندے کے سوا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت اور بغض ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یا مؤخر کر دو یہاں تک کہ دونوں عداوت چھوڑ کر ایک دوسرے کی طرف واپس آ جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6547۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، آج کے دن جب میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6548۔ عبد الاعلی بن حماد نے کہا ہمیں حماد بن سلمہ نے ثابت سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا جو دوسری بستی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو اس کی نگرانی یا انتظار کے لیے مقرر فرما دیا۔ جب وہ شخص اس فرشتے کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں جو اس بستی میں ہے۔ اس نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے مکمل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بس مجھے اس کے ساتھ صرف اللہ عز و جل کی خاطر محبت ہے۔ اس نے کہا تو میں اللہ ہی کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا جانے والا قاصد ہوں کہ اللہ کو بھی تمہارے ساتھ اسی طرح محبت ہے جس طرح اس کی خاطر تم نے اس بھائی سے محبت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6549۔ ابو بکر بن محمد بن زنجویہ قشیری نے کہا ہمیں عبد الاعلی بن حماد نرسی نے حماد بن سلمہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 6550۔ سعید بن منصور اور ابو ربیع زہرانی نے کہا ہمیں حماد بن زید نے ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو اسما سے، انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ ابو ربیع نے کہا انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا، اور سعید کی حدیث میں ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے درمیان گزرنے والی روش پر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6551۔ حشیم نے ہمیں خالد سے خبر دی، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو اسما سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ واپس آنے تک مسلسل جنت کی ایک روش پر رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6552۔ یزید بن زرع نے کہا ہمیں خالد نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو اسما رحبی سے، انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک مسلسل جنت کی ایک روش میں موجود ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6553۔ یزید بن ہارون نے کہا ہمیں عاصم احول نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے خبر سنائی، انہوں نے ابو اشعث سے، انہوں نے ابو اسما رحبی سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی وہ مسلسل جنت کی روش میں رہا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کی روش کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے پھل جنہیں وہ چنتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6554۔ مروان بن معاویہ نے عاصم احول سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6555۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی۔ وہ کہے گا میرے رب میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ اگر تو اس کو کھلا دیتا تو تمہیں وہ کھانا میرے پاس مل جاتا۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص کہے گا میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ اگر تجھ کو پانی پلا دیتا تو آج اس کو میرے پاس پا لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6556۔ عثمان بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں جریر نے اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے مسروق سے روایت کی، کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ عثمان کی روایت میں سخت تکلیف کا سامنا کے بجائے جس کی تکلیف زیادہ سخت ہو ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6557۔ شعبہ اور سفیان دونوں نے اعمش سے جریر کی سند کے ساتھ اسی کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6558۔ عثمان بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب اور اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں جریر نے اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے حارث بن سوید سے،
انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کو بخار چڑھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو ہاتھ سے چھوا اور عرض کی، اللہ کے رسول، آپ کو تو بہت سخت بخار چڑھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اتنا بخار چڑھتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار چڑھتا ہے۔ میں نے عرض کی، یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی بات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جسے کوئی تکلیف پہنچے، مرض ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف، مگر اللہ اس کے سبب سے اس کی برائیاں یعنی گناہ جھاڑ دیتا ہے، جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ زہیر کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں، تو میں نے آپ کو ہاتھ سے چھوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6559۔ ابو معاویہ، سفیان، عیسیٰ بن یونس اور یحییٰ بن عبد الملک بن ابی غنیہ سب نے اعمش سے جریر کی سند کے ساتھ اسی کی حدیث کے مانند روایت کی، اور ابو معاویہ کی حدیث میں مزید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روح زمین پر کوئی مسلمان نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6560۔ منصور نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود بن یزید نخعی سے روایت کی، انہوں نے کہا کچھ قریشی نوجوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ مینا میں تھیں۔ وہ نوجوان ہنس رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کس وجہ سے ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا، فلاں شخص خیمے کی رسیوں پر گر پڑا، قریب تھا کہ اس کی گردن یا آنکھ جاتی رہتی۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہنسو مت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جسے کانٹا چبھ جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہو، مگر اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6561۔ اعمش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کو کوئی کانٹا نہیں چبھتا یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ اس سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی بنا پر اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6562۔ محمد بن بشر نے کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد یعنی عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6563۔ ابو معاویہ نے ہمیں ہشام سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6564۔ ابن شہاب نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مصیبت نہیں جس میں کوئی مسلمان مبتلا ہو مگر اس کی بنا پر اس کا کوئی گناہ اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے اور کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6565۔ امام مالک بن انس نے یزید بن خصیفہ سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر کوئی بھی مصیبت نہیں آتی چاہے ایک کانٹا ہی چبھا ہو مگر اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں یا اس کو اس کی کچھ غلطیوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ یزید کو پتہ نہیں کہ عروہ نے ان دونوں میں سے کون سا جملہ بولا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6566۔ عمرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مصیبت نہیں جو مومن پر آتی ہے حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کی کوئی غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6567۔
عطا بن یسار نے حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6568۔ سفیان نے قریش کے ایک بزرگ ابن محیسن سے روایت کی، انہوں نے محمد بن قیس بن مخرمہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی، جو شخص کوئی برائی کرے گا اس کے بدلے اسے سزا دی جائے گی، یہ بات مسلمانوں کے لیے سخت خوف اور تشویش کا باعث بنی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلوبہ معیار کے قریب تر پہنچو اور اچھی طرح سیدھے ہو جاؤ۔ ہر مصیبت میں جو کسی مسلمان کو پہنچتی ہے ایک کفارہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ٹھوکر جو اسے لگ جاتی ہے یا کانٹا اسے چبھ جاتا ہے۔ امام مسلم نے کہا، وہ یعنی قریش کے شیخ ابن محیسن اہل مکہ میں سے عمر بن عبد الرحمن بن محیسن ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6569۔ ابو زبیر نے کہا، ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری خاتون حضرت ام سائب یا حضرت ام مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، ام سائب، یا فرمایا، ام مسیب، تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم شدت سے کانپ رہی ہو؟ انہوں نے کہا، بخار ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے۔ آپ نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدم کی اولاد کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6570۔ عطا بن ابی رباح نے حدیث بیان کی، کہا، ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے ایک عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سیاہ فام عورت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ کے رسول، مجھ پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے کبھی میرا لباس کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس پر صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو صحت عطا فرمائے۔ اس عورت نے کہا، میں صبر کروں گی۔ اس نے کہا، میرا لباس کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے یہ دعا فرما دیں کہ میرا لباس نہ کھلے، تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6571۔ مروان بن محمد دمشقی نے کہا، ہمیں سعید بن عبدالعزیز نے ربیعہ بن یزید سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو ادریس خولانی سے، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی روایت بیان کی جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ میرے بندو، تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے سب سے فاجر آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن
سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے کم ہوگا جو سمندر میں ڈالی اور نکالی جائے۔ سعید نے کہا ابو ادریس خولانی جب یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6572۔ ابو بکر بن اسحاق نے کہا ہمیں ابو مسر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سعید بن عبدالعزیز نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ مروان کی حدیث زیادہ مکمل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6573۔ ابو اسحاق نے کہا ہمیں یہ حدیث بشر کے دو بیٹوں حسن اور حسین نے اور محمد بن یحییٰ نے بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو مسہر نے حدیث بیان کی، پھر پوری طویل حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6574۔ ابو اسما نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور اس کے بعد اسی سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی، اور ابو ادریس خولانی کی حدیث جو ہم نے پہلے بیان کی ہے اس سے زیادہ مکمل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6575۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن دلوں پر چھانے والی ظلمتیں ہوں گی۔ بخل اور ہوس سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل و ہوس نے ہلاک کر دیا، اسی نے ان کو اکسایا تو انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے خون بہائے اور اپنی حرمت والی چیزوں کو حلال کر لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6576۔ عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن کئی ظلمتیں یعنی تاریکیاں ہوں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6577۔ سالم نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ جو کسی مسلمان سے اس کی ایک تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6578۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں اس کو گالی دی ہوگی، اس پر بہتان لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا اور اس کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دیا جائے گا اور اس کو بھی دیا جائے گا، اور اگر اس پر ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈالا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6579۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سب حقداروں کے حقوق ان کو ادا کرو گے، حتیٰ کہ اس بکری کا بدلہ بھی جس کے سینگ توڑ دیے گئے ہوں گے سینگوں والی بکری سے پورا پورا لیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6580۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دے دیتا ہے اور جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر جانے نہیں دیتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو آپ کے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بچ نہیں سکتا، بے شک اس کی گرفت سخت دردناک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6581۔
ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا دو لڑکے آپس میں لڑ پڑے، ایک لڑکا مہاجرین میں سے تھا اور دوسرا لڑکا انصار میں سے۔ مہاجر نے پکار کر آواز دی، اے مہاجرین، اور انصاری نے پکار کر آواز دی، اے انصار۔ تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، یہ کیا زمانہ جاہلیت کی سی چیخو پکار ہے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں اللہ کے رسول، بس یہ دو لڑکے آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ایک نے دوسرے کی سرین پر ضرب لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی بڑی بات نہیں، اور ہر انسان کو اپنے بھائی کی، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، مدد کرنی چاہیے۔ اگر اس کا بھائی ظالم ہو تو اسے ظلم سے روکے، یہی اس کی مدد ہے، اور اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6582۔ سفیان بن عیینہ نے کہا، عمر بن دینار نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، ہم ایک غزوے یعنی غزوہ مریسع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں ایک مہاجر نے ایک انصاری کی سرین پر ضرب لگائی۔ انصاری نے کہا، اے انصار، آؤ مدد کرو، اور مہاجر نے کہا، اے مہاجرو، آؤ مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا زمانہ جاہلیت کی طرح چیخو پکار ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک مہاجر شخص نے ایک انصاری کی سرین پر مارا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب یہ اتنا چھوٹا سا معاملہ ہے تو جاہلی دور کسی اس چیخو پکار کو چھوڑو، یہ ایک کریح اور بدبودار بات ہے۔ عبداللہ بن ابی نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، اچھا انہوں نے ایسا کیا ہے؟ اللہ کی قسم، جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ہم میں سے عزت والا اسے جو ذلت والا ہے وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے چھوڑیے، میں اس منافق کی گردن اتارتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رہنے دو، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6583۔ اسحاق بن ابراہیم، اسحاق بن منصور اور محمد بن رافع نے ہمیں حدیث بیان کی۔ ابن رافع نے کہا، ہمیں حدیث بیان کی، جبکہ دوسرے دونوں نے کہا خبر دی۔ عبد الرزاق نے کہا، ہمیں معمر نے ایوب سے خبر دی، انہوں نے عمر بن دینار سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک مہاجر نے ایک انصاری کی سرین پر مارا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بدلہ دلوانے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری کارروائی کے بعد لوگوں سے کہا، اس چیخو پکار اور فساد انگیزی کو چھوڑ دو، یہ کریح اور بدبودار حرکت ہے۔ ابن منصور نے اپنی روایت میں عمر سے روایت کرتے ہوئے صراحت کی کہ عمر نے کہا، میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6584۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6585۔ زکریا نے ہمیں شعبی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کی طرف التفات و تعاون کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بیداری اور بخار کے ذریعے سے سب اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6586۔ مطرف نے شعبی سے، انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گزشتہ حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6587۔ وکیع نے اعمش سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان باہم ایک ہی انسان کی طرح ہیں، اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو بخار اور بے خوابی کے ذریعے سے باقی سارا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6588۔ خیثمہ بن عبد الرحمن نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان باہم ایک انسان کی طرح ہیں،
اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6589۔ شعبی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6590۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کا وبال پہل کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6591۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت ہی میں بڑھاتا ہے، اور کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کی خاطر تواضع یعنی انکسار اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6592۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں یعنی صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول خوب جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی، آپ یہ دیکھیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی موجود ہو جو میں کہتا ہوں تو؟ آپ نے فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6593۔ روح بن قاسم نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا میں جس شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6594۔ وہیب نے کہا، ہمیں سہیل نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، دنیا میں کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا عیب نہیں چھپاتا مگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا لے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6595۔ سفیان بن عیینہ نے ابن منقدر سے روایت کی، انہوں نے عروہ بن زبیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا، اس کو اجازت دے دو، یہ یقیناً اپنے قبیلے کا برا فرد ہے، یا فرمایا قبیلے کا برا مرد ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ نے اس کے بارے میں وہ فرمایا تھا جو فرمایا تھا۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک رتبے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہوگا جس سے لوگ اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے دور رہیں یا اس کو چھوڑ دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6596۔ معمر نے ابن منقدر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی روایت بیان کی، مگر انہوں نے کہا، یہ قوم کا بدترین فرد ہے اور یہ گھرانے کا بدترین فرد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6597۔ منصور نے تمیم بن سلمہ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ہلال سے، انہوں نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس شخص کو نرم خوئی سے محروم کر دیا جائے وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6598۔ عامش نے تمیم بن سلمہ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ہلال عبسی سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو شخص نرم خوئی سے محروم کر دیا جائے وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6599۔
محمد بن اسماعیل نے عبد الرحمن بن ہلال سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرم مزاجی سے محروم ہوا وہ بھلائی سے محروم ہوا، یا جو شخص نرم مزاجی سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6600۔ Hello guys, welcome to my channel Mirza JB.